السلام علیکم۔ ویڈیو کی اس سیریز کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ایک ملک میں ترقی کروانے کے لیے، اس کی اکانومی کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے، جہاں ایک طرف جی ڈی پی کو بڑھتے رہنا چاہیے، جی ڈی پی کا جو ریٹ ہے وہ 7-8% کے قریب ہونا چاہیے، تو دوسری طرف اور افراط زر یا انفلیشن کا جو ریٹ ہے اس کو بھی 20-30 سالوں تک 2-3% کی رینج میں ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی رینج میں رہے۔ اچھا، کیونکہ جی ڈی پی کے تعلق سے عموماً سب کو علم ہے تو میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف انفلیشن مینجمنٹ یا مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے متعلق بات کروں گا۔ یہ اس سیریز کا پارٹ 1 ہے جس میں اس سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ ملک چلانے کے لیے مہنگائی کی شرح کو 2-3% کی رینج میں رکھنا ملک چلانے کا ایک بالکل بنیادی اصول ہے۔ یہ نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ وہ ممالک جنہوں نے بعد میں ترقی کی جیسے چین، جاپان وغیرہ ہیں، وہ بھی اسی اصول کے پابند رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح کو قابو میں کرنا اگر ایک ملک کی بنیادی پالیسی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں ملک کو کامیابی سے چلانے کی اہلیت نہیں ہے۔ اچھا، افراط زر یا انفلیشن کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ میں پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اور لیڈران خود ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے انفلیشن بڑھے گا، لامحالہ بڑھے گا ان سے، یعنی حکومت خود مہنگائی بڑھاتی ہے اور پھر وہ امید کرتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا حالات بہتر ہوں گے۔ ناممکن ہے یہ۔ تو حکومت یہ جو اسٹیپس لیتی ہے وہ بظاہر تو عوام دوست لگتے ہیں یا اکانومی میں بہتری لانے کے لیے لگتے ہیں، لیکن یہ ملک اور اکانومی چلانے کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ تو ملک کے حکمران انفلیشن کو 2-3% کی رینج میں رکھنے کو اگر وہ اپنی معاشی پالیسی کا بنیادی سکون ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہی ہے مین چیز جس کو کنٹرول کرنا ہے، تو سمجھ لیں آپ کے ترقی وغیرہ کچھ نہیں ہونی ہے۔ یہی اچھل کود ہوتی رہے گی جو پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے۔ مسلسل اونچا جاتا ہوا انفلیشن ریٹ یا فلکچویٹنگ انفلیشن ریٹ، اوپر نیچے چھلانگیں مارتا ہوا انفلیشن ریٹ، انپریڈکٹیبل انفلیشن ریٹ ایک ملک کے لیے ڈیزاسٹر، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ میں آگے اس کو ثبوت دوں گا آپ کو کہ مہنگائی کا ہر جھٹکا ملک کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرامز کی یہ سیریز پاکستان کے لیے انتہائی کریٹیکل ہے، کیونکہ عام عوام کو اور ہمارے معاشی ماہرین کو شاید انفلیشن کو قابو میں رکھنے کے بارے میں علم ہو، عام عوام کو شاید علم ہو، لیکن ہم سب کو علم ہے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے منتخب نمائندے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور دوسرے ادارے جو ملک چلاتے ہیں، ان کی اکانومی چلانے کے بارے میں نہ تو تعلیم ہوتی ہے اور نہ تجربہ، جس کی وجہ سے انفلیشن مینجمنٹ ان کی پرائیورٹی ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بھی میں آپ کو ثبوت دوں گا آئندہ۔ تو اب میں ایک بڑی خاص بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے حکمران صرف اس ایک پوائنٹ یعنی انفلیشن کو 2-3% کی رینج میں رکھنے کے لیے اگر وہ اپنی پوری توانائیاں لگا دیں اسی سمت میں کہ انفلیشن ریٹ اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھنے دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ملک خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ملک کو سدھارنے کے لیے یہ بنیادی کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح پر قابو رکھنے کی پالیسی سے ملک کی تمام پالیسیز کو ڈرائیو کیجیے تو ملک صحیح ہو جائے گا۔ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں یہ سیریز، یہ اس امید پر بنا رہا ہوں کہ مستقبل میں ہمارے حکمرانوں کی نظر اگر کبھی ان ویڈیوز پر پڑ جائے تو شاید وہ انفلیشن مینجمنٹ کو ملکی معاشی پالیسی کا بنیادی ستون بنا لیں گے۔ اچھا، دیکھیں، آپ یہ پارٹ صرف انٹروڈکشن کے لیے تھا، اس لیے میں اس کو یہاں ختم کر رہا ہوں، اور آئندہ کے ویڈیوز میں تفصیلی طور پر یہ نیچے جو میں بتلانے جا رہا ہوں ان 3 پوائنٹس پر بات کرتے ہوئے اپنا موقف واضح کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک میں بنیادی عقل و فراست کی کمی ہے، جس کا میں نے کئی مرتبہ اپنے پروگرامز میں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک چلانے والوں کا اکانومی چلانے کے سلسلے میں تعلیم اور تجربہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ملک کی اکانومی چلانے کے بنیادی اصول جنہیں کامیاب ممالک میں اے لیول اور اے ایس لیول یعنی سیکنڈری اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول، ان کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے یہ، اور یہ بات ان کو ذہین نشین کروائی جاتی ہے
کہ انفلیشن یا مہنگائی بڑھنے کا ریٹ سالانہ 2 to 3% کی رینج میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک چلانے کے ان اصولوں کا ترقی کرنے والے ممالک کے بچوں کو بھی علم ہوتا ہے، یہ میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ پوائنٹ نمبر 2 میرا یہ ہے کہ چند کامیاب ممالک کے میں پچھلے 10 سے 15 سالوں کا انفلیشن کا ورلڈ بینک کا ڈیٹا یا ریکارڈ آپ کو بتلاؤں گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ کامیاب ممالک انفلیشن کو کم از کم حد میں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک نے ترقی کی۔ میرے یہاں یہ ریکارڈ صرف 10-15 سالوں کا ہے، لیکن در حقیقت مغربی ممالک انفلیشن کی شرح کو پچھلے 30 سالوں سے 2 to 3% کی رینج میں انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور زیادہ تر رکھا بھی ہے۔ اور میرا پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ انفلیشن کو قابو میں رکھنے یا پریڈکٹیبل رینج میں نہ رکھنے کے شدید نقصانات، اس کی میں تفصیل بتلا رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ انفلیشن اگر اچھل کود کر رہا ہو تو یہ ایک جھٹکے سے کم نہیں ہوتا، ایک زلزلے سے کم نہیں ہوتا، ہر جھٹکا انفلیشن کا، یہ میں آپ کو بتلاؤں گا، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انفلیشن کو قابو میں کیے بغیر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 70 سال سے جو اچھل کود ہوتی رہی ہے، یہی چلتا رہے گا۔ والسلام۔